اور وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے، جس طرف نظریں اٹھیں وہ سب تمہارے ہو گئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروفیسر صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیلیبریشن کی بات ہو رہی ہے، اور آقا ہر منڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کو، اور جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، اور اسی دن پھر اذن اعلان نبوت بھی عطا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا تو اپنی برتھ ڈے ایئرلی نہیں، منتھلی نہیں، وہ تو ویکلی بیسس پہ سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ پروفیسر صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص دنوں کو خاص شخصیات سے منسوب کر کے اس کی برکتوں رحمتوں کو سمیٹنے کا جو طریقہ کار ہے، یہ قرآنی اصول ہے۔ واہ! اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن اتارا تو اس میں ایک پراپر چیپٹر بنتا ہے جس میں ولادت انبیاء کا تذکار موجود ہے۔ بے شک، بے شک، قرآن خود آپ اب اس کی میں صرف یہاں پر دو آپ کو صرف آیات سے بالکل سورہ مریم شریف میں آپ پڑھیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سلام علیہ یوم ولدہ، اس دن پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب جس دن رب کے محبوب انبیاء رسول پیدا ہوتے ہیں وہ عام دن نہیں ہوتا، وہ خصوصی دن ہوتا ہے، خاص سلامتی والا، خاص سلام کا جو لفظ آ رہا ہے اس کے ساتھ کہ وہ سلامتی والے ہیں، دن سلامتی والا ہے، تو سلامتی بمعنی برکات، رحمت، بلیسنگز، وہ ساری چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیبی کارڈ کے اندر جو بول رہے ہیں سلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، تو پھر لامحالہ طور پر کہنا پڑے گا نا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیونکہ یہ تو فخر یحییٰ ہے نا، فخر عیسیٰ ہیں علیہ السلام، یہ وہ ہیں جن کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا نا من بعد اسمہ احمد مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری سناتا ہوں اس رسول کی جو بھی آئے نہیں مگر ان کا ذکر میں کر رہا ہوں، وہ آئیں گے میرے بعد مگر ذکر پہلے ان کا نام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے خود فرمایا نا میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، دادا ابراہیم کی دعا ہوں، جد ابراہیم، واہ بالکل ایسے فرمایا۔ اور اس کے اوپر بائبل میں آج بھی آیتیں موجود ہیں بٹ آفٹر می شیل کم دا سپلنڈر آف آل دا پروفٹس، جو فرمایا کہ میرے بعد وہ آئیں گے جو نبیوں میں بھی آب و تاب و شان میں سب سے اوپر ہیں۔ سانگ آف سولومنز میں، گاسپلز میں، اس میں بھی اشارہ ہے سرکار دو عالم، اشارہ حضور کی آمد، اور جو نقشہ کھینچا پہ سلیمان علیہ السلام نے غزل الغزلیات میں بائبل میں، وہ تو ایک خوبصورت نظارہ ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جس طرح ولادت کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کا کیا ہے نا، ایسا کہیں نہیں ہوا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے کیا پڑی میں اس شہر مکہ کی قسم کھاؤں، مولا اس میں تیرا گھر ہے، پھر بھی قسم نہیں اٹھاتا، اس میں مقام ابراہیم، صفا و مروہ سب کچھ ہے، پھر بھی میں مستغنی نہیں قسم ہوں۔ محبوب کی بات آئی تو فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پہلے نہیں کھاتا تھا، واو عالیہ لگا کہ اب کھاتا ہوں۔ محبوب اب مولا اب کیا ہوا، کہ پہلے حبیب آپ نہیں تھے اور جب سے آپ آئے ہیں تو مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اور قبلہ شاہ جی صرف جلدی کے ساتھ ایک تفسیر اسے کہتے ہیں تفسیر استفہام انکاری، ترجمہ کیا میں اب بھی اس کو نہ کروں؟ اور 2500 سال ہوا تھا کعبے کو بنے، دوبارہ ریوائیو کیے ہوئے مکہ مکرمہ، عظم و شرف والا شروع سے ہے، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا جب محبوب کی آمد ہوئی اور محبوب کی تلیاں اس گلیوں میں لگی تو فرمایا کیا اب بھی اس شہر کی قسم نہ کھاؤں؟ ابھی جہاں تیری تلیاں لگتی اور صبا تیرے گیسوں بھائی آپ کی اجازت سے روکنے کو دل تو نہیں کرتا، یہ ذکر ہی ایسا